غلط نہیں، لیکن مجھے دکھ ہوا جس طرح سیدہ روتی رہی، ابھی میرے باپ کا کفن میلا نہیں ہوا۔ اور لوگ میرے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے۔ ابھی تو قبلہ صاحب کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور کچھ ادھر ادھر کی خبریں مجھے سنائی دے رہی ہیں۔ اور ان لوگوں کے درمیان جو متوالے، جو ماننے والے، جو پیار کرنے والے، کیا ہمیں محبت ہے اور کیا پیار ہے۔ لوگ کیا تماشا دیکھیں گے، یا کیا یہ قبلہ صاحب کی خدمات کو ہم یہ سلام کر رہے ہیں۔ یہی حال رسول کے دین کے ساتھ ہوا تھا، یہی وجہ تھی نا علی کے گلے میں رسی آ گئی۔ میں نے تو پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ علی کے گلے میں رسی آئی۔ اس رسی جو آئی تھی کسی کو سمجھ نہیں تھی، کسی کو علم نہیں تھا۔ اگر اس بات کو جانتی تھی تو رسول کی بیٹی، تبھی جب دروازے پہ پوچھا نا کون ہو، من انتم علی الباب، کون ہو دروازے پہ، کہا میں کیا چاہتے ہو، تیرے اما ذات کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی مدافع علی ہے، علی کی حفاظت کرنے والی، کہا جب تک جان میں جانا ہے میں اپنے اما ذات کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ اس لیے میرے محترم یہ ادارے چمکتے ہونے چاہیے، یہ دونوں مدرسے اگر کوئی مسائل ہے تو انہیں ختم کرو، خدا کے لیے ختم کرو، خدا کے لیے۔ مجھے نہیں پتا، کوئی ہوں گے غلطیاں، شاید ایک طرف ہوں شاید دوسری طرف ہوں، ہو سکتی ہیں غلط فہمیاں ہوں، کوئی غلطیاں ہوں، لیکن قبلہ صاحب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کے ادارے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ لوگ تو پہلے ہی، ابھی ہمارے ہاں بھی دشمن کہتا تھا یہ ملنگ مجتہد ہے، قبلہ صاحب خود فرمایا کرتے تھے یہ ملنگ مجتہد ہے، ماتمی مجتہد، اور ہمارے اپنے شیعہ ان کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے۔ ابھی مجھے بڑا اچھا جملہ لگا مولانا محمد حسین سولر صاحب کا، بہت اچھا جملہ لگا کہ انہوں نے عزاداری کا انتخاب کیا اور انہوں نے مجالس پڑھنا شروع کی، اور کیوں نہ کرے۔ آغا بحرالعلوم بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، قد آور شخصیت ہے مراجع میں۔ روز عاشور ایک جلوس آتا ہے وہاں کربلا میں، بنی اسد قبیلے کا ماتم کرتا ہوا جب حرم میں داخل ہوتا ہے، اور دور سے وہ اس کی اپنی ایک شان ہے اس جلوس کی۔ تو آغا بحرالعلوم ہمیشہ جب تک زندہ رہے، جب وہ جلوس آتا تھا اس کے شروع میں آگے امامہ گلے میں، گریبان کھلا، چاک، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، بازو اٹھے ہوئے ہیں، سر میں خاک، اور منہ پہ تھپڑ مارتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بحرالعلوم کسی نے پوچھا بعد میں ایام عزا کے بعد، قبلہ آپ مرجع تشیع، بحرالعلوم کو علماء سے پوچھا کتنی بڑی شخصیت، آپ اتنی بڑی شخصیت اور آپ کا یہ حال، اور آپ یہ اس انداز سے آگے جلوس کے ماتم کرتے ہو، گریبان آپ کا چاک ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، بازو اٹھے ہوئے ہیں، سر میں خاک اور تھپڑ مارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بحرالعلوم رو پڑے، کہا تو نے مجھے دیکھا ہے، میں نے آنکھوں سے امام زمانہ کو اس جلوس میں ماتم کرتے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ آغا بحرالعلوم کہتے ہیں میں نے امام زمانہ کو ماتم کرتے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے قبلہ صاحب کو ماتم کرتے نہیں دیکھا؟ کیا ماتمی جلوس میں کھڑے نہیں دیکھا؟ میں نے تو دیکھا ہے، ماتم کرتے دیکھا ہے، ماتمی جلوس میں دیکھا ہے۔
پھر ایسی شخصیت پر جس نے ساری زندگی عزاداری میں گزاری، مجلسیں پڑھ کے جہاں فضائل پڑھتے تھے، جہاں مناقب پڑھتے تھے، وہاں مسائب بھی پڑھتے تھے، مقتل بھی بیان کرتے تھے، ہاں نہیں کرتے تھے تو جھوٹ بیان نہیں کرتے تھے، اور روتے بھی تھے، امامہ اتار کے رکھتے تھے، اور اتنا روتے تھے۔ مقتل میں آپ نے سعادت اتارے فی مقتل الحسین اتنی بڑی کتاب لکھی، بالکل کوئی اس کا ثانی، اور پھر آپ باتیں کریں انہی پر جس نے ساری زندگی عزاداری، اگر 70 سال تبلیغ کی ہے تقریباً، تو 70 سال عزاداری میں گزارے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پھر آپ یہ باتیں کریں، اور یہ عزاداری اسی لیے تو ہم حکومتوں کو سمجھاتے ہیں، اسی لیے تو اداروں کو سمجھاتے ہیں، یاد رکھو یہ عزاداری کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ اور تم اس قوم سے، اس ملت سے عزاداری ہی چھیننا چاہتے ہو، اور دشمن آپ سے عزاداری چھیننا چاہتا ہے، اس لیے اس قسم کے بل پاس کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ قوم کے جذبے نے اس وقت ان کے گھٹنے ٹیک دیے، جو جذبہ پورے پاکستان میں دکھائی دیا، اور بالخصوص پنجاب میں جہاں بکنگ ہو چکی تھی، بسیں بک ہو چکی تھی، لوگ خود بخود تبلیغ کر رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے۔ جب ہر مجلس سے، ہر شہر سے، ہر گاؤں سے ڈائریاں پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو شیعہ قوم پتہ نہیں کیا کر دے گی۔ اور خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنا عظیم جذبہ نہیں دیکھا جو اس وقت آپ کی قوم میں جذبہ تھا۔ آپ کا دشمن یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہم نے شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، شیعوں کو کمزور کر دیا ہے، یہ پارٹیوں میں بٹ گئے، ہم نے ان کا بٹوارا کر دیا ہے، اب ان کی اذانیں بند کرنے کا، اور اب ان کے اذانیں بند کروانے کا، اب ان کے جلوس بند کروانے کا، اب مسجدوں کو تالا لگانے کا، اب امام بارگاہ بند کرانے کا، اب ماتمی جلوس بند کرانے کا موقع آ گیا ہے، اب بل پاس کر لیا جائے۔ لیکن پاگل تھے، یہ سمجھتے ہیں انہا لقتل الحسین یہ شہادت امام حسین سے جو آگ اس قوم کے سینوں میں بھڑک اٹھی ہے وہ کسی سے بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تم اس قوم نے تو بنو امیہ کا مقابلہ کیا، اس قوم نے بنو عباس کا مقابلہ کیا، آج ہماری اذانیں روک رہے ہو، آج ہمارے کلمے روک رہے ہو۔ یہ کوئی نئی بات تو ہم نے کی نہیں، یہ ہماری 1400 سال سے پہلے کی اذانیں، 1400 سال سے اذانیں چلی آ رہی ہیں، 1400 سال سے ہمارا کلمہ چلا آ رہا ہے، نہ ہم نے اپنا کلمہ چھپایا، نہ ہماری اذانیں چھپائی، نہ ہم نے اذانیں گھروں میں دی، یہ تمہارے تھے جو گھڑے میں رہتے تھے۔ ہم نے اذانیں گھروں میں نہیں دی، ہمارا کلمہ چھپا نہیں ہوا۔ آج شرک بری اٹھ کے کہتا ہے، آج کوئی اٹھتا ہے، آج کوئی فلانا اٹھتا ہے، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، وسیع رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، ان الحیات عقیدۃ و جہاد، یہی حدیث میں نے پڑھی تھی، زندگی نام ہے عقیدہ اور جہاد، تو ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پہ ہمارا جہاد ہے۔ یہ عقیدہ تو چھین نہیں سکتا، اور یہ ہمارا عقیدہ صحیح بنیاد ہے۔ تجھے تکلیف ہے، یہ گالی ہے تجھے نظر آتی،
ہم نے تو نہیں تجھے کہا کبھی کہ تو کس کو مان رہا ہے، تو فلاں کو مان رہا ہے، فلاں کو مان رہا ہے، فلاں کو مان رہا ہے۔ ہمارے عقیدے کو ٹھیس ہوتی ہے، ہمارا علی ولی اللہ کہنے سے تیرے عقیدے کو ٹھیس ہوتی ہے، ہم نے تو نہیں کبھی۔ پھر اپنی اولاد کو بتا، پھر اپنی نسلوں کو بتا، پھر اپنے خاندان کو بتا، پھر اپنے قبیلے کو بتا، پھر اپنی قوم کو بتا کہ ہمیں علی سے بغض اور علی سے عداوت اور علی سے کینہ ہے۔ پھر سیدھی طرح بتا نا، ہم نے تو نہیں کبھی کہا ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو فلاں کو خلیفہ مانتا، فلاں کو خلیفہ مانتا، فلاں کو تو مانتا رہے، جسے بھی مان، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ تمہارے لیے تمہارا خلیفہ مبارک، ہمیں علی جیسا خلیفہ مبارک۔ ہم شیعتوں کا ہم الواعظون، یعنی تو اور تیرے شیعہ کامیاب۔ کیا کہو گے؟ رسول متعصب تھے؟ یہ رسول نے کیوں کہا؟ رسول کو روکو نہ جا کے، جس نے یہ کہہ دیا یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب، تو اور تیرے شیعہ۔ کیا حدیث میں اتنے بڑے پروگرام کرتے ہو، کہتے ہو ہم نے حدیثیں جمع کی؟ کیا یہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کی حدیث نہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی؟ جو دیکھ، ہمارے مذہب کی بنیاد کوئی اور شے نہیں ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے۔ ہم نے تو نہیں کبھی گھبرایا، ہم نے تو کبھی اعتراض کیا کہ تیرے مذہب کی بنیاد، تو اپنے مذہب کی بنیاد کیوں بناتا ہے قرآن اور اصحاب؟ تو بنا، تیرے مذہب کی بنیاد قرآن اور اصحاب ہے، میرے مذہب کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے۔ میرے مذہب کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے، تیرے مذہب کی بنیاد قرآن اور اصحاب ہے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتا رسول نے اہل بیت کو دیا یا صحاب؟ بتا تو صحیح۔ اگر رسول نے اہل بیت کو دیا ہے تو پھر اہل بیت ہونے چاہیے، اگر رسول نے اصحاب کو دیا تو پھر اصحاب ہونے چاہیے۔ اگر رسول نے اہل بیت سے، اچھا پھر بتانا، رسول نے اہل بیت سے تمسک کا کہا یا صحاب سے تمسک کا کہا؟ بابا کیا کہ سبحان اللہ۔ اگر رسول نے اہل بیت سے تمسک کا کہا ہے تو پھر ادھر آ جا، اگر رسول نے اصحاب سے تمسک کا کہا دکھا تو صحیح۔ ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے، کیا یہ غلط ہے؟ کہنا یہ غلط؟ یا بتا کہ قرآن کو رسول نے اہل بیت کے حوالے کیا یا نہیں؟ کیا قرآن کو اصحاب کے حوالے کیا؟ اگر قرآن کو اہل بیت کے حوالے کیا ہے تو پھر ہمارا تو وہی، ہماری تو بنیاد ہی وہی ہے، قرآن اور اہل بیت۔ اور پیغمبر نے کہا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اپنی اہل بیت۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور اپنے اصحاب۔ پیغمبر نے میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اسی دن بیٹھے تھے، مذاق میں بات ہوئی، وہیں وہ جب مجھے طاہر القادری والے دعوت دینا ہے تو انہوں نے جو کتابچہ دیا نا حدیث پہ، جو اس کتاب موسوعہ کا تعارف تھا، اس میں صفحے پہ الٹ رہا تھا تو اس میں حدیث آ گئی۔ اچھا اس کے ساتھ پیار محبت سے بات بھی ہو رہی تھی، اس میں حدیث آ گئی کہ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور سنت۔ میں نے اسی مولانا سے پوچھا، میں نے کہا مولانا آپ کے علم میں ہے بخاری میں یہ کتنی دفعہ آئی ہے تو بخاری میں ہے نا، لیکن بتائیے کتنی دفعہ؟ اور آپ کے علم میں ہے قرآن اور اہل بیت؟ وہ بھی مولانا تو طاہر القادری کی طرف اس کا نمائندہ تھا آیا ہوا۔ میں نے کہا قرآن اور اہل بیت یہ کتنی دفعہ آئی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا قرآن اور اہل بیت والی حدیث 6 مرتبہ آئی ہے اور یہ حدیث 1 مرتبہ آئی ہے، مجھے اتنا تو بتا دو 6 دفعہ جو حدیث آئی اسے چھوڑا کہ انہیں 1 دفعہ اسے پکڑا؟
توجہ ہے یہ نہیں؟ میں نے کہا اس کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے اور اس کو پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر علمی حوالے سے ہوگا تو کبھی ہم بحث کریں گے کہ یہ سنت میں بھی تو آپ اہل بیت کو باہر سے نہیں نکال سکتے باہر. سنت بھی تو 3 چیزوں پر ہے، قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول. یہ 3 چیزیں. چلو علماء سے آپ بیٹھتے رہتے پوچھ لیجیے گا، سوچتے رہے کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو سنت میں بھی آپ اہل بیت کو نہیں نکال سکتے. جہاں 6 مرتبہ اہل بیت کا لفظ آ گیا تو مجھے ایک دفعہ بھی دکھاؤ کہ رسول نے کہا ہو میں قرآن اور اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت تو 6 مرتبہ حدیث آ گئی. تو ہم نے تو قرآن اور اہل بیت کو لیا ہے. اچھا پھر مجھے فیصلہ کر کے بتا بھائی، توجہ کیجیے جی. علی نو اللہ علی بڑھایا، علی نو اللہ علی بڑھایا ہے، نہ تائے بڑھایا ہے نہ میں بڑھایا. علی دا رتبہ خدا بتایا ہے، نہ تائے بتایا ہے نہ میں بتایا. علی دی شادی تے تارا لکھا، نہ تائے لہایا ہے نہ میں لہایا. علی دا بازو پھاتے ہم دے اتے نبی بھی کھایا ہے، نہ تائے بھی کھایا ہے. لفظ کی اصلاح کر لیجئے، ولی کہا ہوگا. تو بہرحال توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ میں کہا پیغمبر نے قرآن اور اہل بیت کو دیا، چھوڑا میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا چلو ایک اور فیصلہ کرو. یہ مجالس میں ابھی میں آپ کی خدمت میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہماری بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے. تو مجھے بتاؤ اگر قرآن اور اصحاب، قرآن اور اہل بیت، مجھے یہ بتاؤ کبھی رسول اہل بیت کو بھی اصحاب کے دروازے پہ لے کے گیا؟ کوئی غور فرمایا ہے؟ اور مجھے دکھاؤ تو صحیح کبھی رسول اصحاب کو بھی، اہل بیت کو بھی اصحاب کے دروازے پہ لے کے گیا. اور میں تمہیں دکھاتا ہوں 6 مہینے تک اصحاب کو اہل بیت کے دروازے پہ لا رہا ہے. شاید آپ نے غور نہیں کیا. میں نے کہا میں دکھاتا ہوں رسول آخری 6 مہینے اصحاب کو اہل بیت کے دروازے پہ، اور ایک دفعہ نہیں 6 مہینے تو مکمل، اور دن میں بھی کم از کم 10 مرتبہ اصحاب کو اہل بیت کے دروازے پہ لاتے تھے. اور میں نے پڑھا ہے نماز پڑھنے جانا تب بھی اصحاب کو اہل بیت کے دروازے پہ لانا، نماز پڑھ کے آنا تب بھی اصحاب کو اہل بیت کے دروازے پہ لانا، اور اسی دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ سر پہ رکھ کے، ماتھے پہ رکھ کے. اور ظاہر ہے جب پیغمبر ہاتھ رکھتے ہوں گے کیا اصحاب نہیں رکھتے ہوں گے؟ جب پیغمبر کہتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام، اے معدن رسالت میرا سلام. 6 مہینے صحابہ آتے رہے، دروازے اہل بیت پہ سلام کرتے رہے، رسول لاتا رہا. کبھی اہل بیت کو بھی دروازے اصحاب پر لے کے گیا. لیکن میں سوال کرتا ہوں اصحاب تمہیں لایا کیوں تھا؟ اصحاب کو لے کے کیوں آیا تھا؟ کہ دیکھو میں اپنی زندگی میں لا رہا ہوں اس دروازے کی عظمت کو پہچان رہا. بس میں نے بہت پڑھ لیا، بہت زحمت دے لی، میں معذرت آپ سے. پھر زندگی رہی تو آپ سمجھدار لوگ ہیں، میں اس طرح کا مصائب خان تو نہیں ہوں، لیکن یہ رسول سمجھا رہے تھے اے صحابہ یہ دروازہ سلام کے قابل ہے، آگ لگانے کے قابل نہیں ہے. اس دروازے سے جب بھی آنا سلام کرنے کے لیے آنا، آگ لگانے کے لیے آنا. لیکن کیا کروں، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے اس دروازے کو جلانے. جس دروازے میں کہا کرتا ہوں پیغمبر کی کنگھی یاد ہے سنت، کہ پیغمبر کی مسواک یاد ہے کہ مسواک سنت نبی ہے، کنگھی کرنا سنت نبی ہے، سرما پہننا سنت نبی ہے. 6 مہینے کی سنت یاد نہیں رہی کہ یہ دروازہ سلام کے قابل تو آگ اور لکڑیاں لے کے آ گیا. جس دروازے پہ رسول سلام کرے. علامہ شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں جناب شیعہ جھوٹ بولتے ہیں
آگ اور لکڑیاں لے کے آئے، یہ جلایا، آگ لگائی، یہ جھوٹ بولتے آگ نہیں لگائی، دھمکی دی۔ سید العلماء نقل سا فرماتے چلو تیری بات مان لیتے ہیں، دھمکی دیا، آگ نہیں لگائی، بتاؤ دھمکی کسے دے رہے تھے؟ کیا رسول کی بیٹی دھمکیوں کے قابل تھی؟ اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت کو، کیا رسول کی بیٹی دھمکیوں کے قابل تھی؟ کبھی تو تھپڑ مارے، کبھی تو بی بی کی آنکھ ضائع کر دے، کبھی تو بی بی کا بازو توڑ دے، کبھی بی بی کا پہلو زخمی کر دے۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج جب پہلی دفعہ امت نے رسول کی بیٹی کو تماچا مارا نا، اگر آج امت کھڑی ہو جاتی، کل علی کی بیٹی زینب کو تماچے نہ پڑتے، اور اگر آج امت کھڑی ہو جاتی تو کل حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے نہ پڑتے۔ جو جب شام کے دربار میں جب بابا کا سر آتا ہے نا پرواز کرتے ہوئے، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا نا، بی بی نے رو کے کہا جب حسین کبھی دائیں رخسار کے بوجھ سے کبھی بائیں رخسار کے بوجھ سے سکینہ کے لے رہے تو سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی بابا میرے رخسار زخمی، بابا میرے کان زخمی، بابا ظالم نے تماچے مارے۔ سب سے پہلا تماچا رسول کی بیٹی کو مارا، تلوار کو الٹا کر کے اس کا دستہ بی بی کے ہاتھ میں بازو کے دے مارا۔ علماء نے لکھا جب یہ دروازے پہ آئے ہیں نا تو بی بی کی 3 نشانیاں لکھی ہے دروازے پہ آنے کی۔ سر سفید ہو چکا تھا، کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی، ہاتھ میں عصا آ گیا تھا۔ گھر میں علی بھی تھے، گھر میں حسنین بھی تھے، گھر میں اور بیویاں بھی تھیں، لیکن بی بی نے کسی کو نہیں جانے دیا، خود دروازے پہ آئیں۔ جبکہ اس حالت میں آپ سے پوچھتا کیوں؟ عجب نہیں جواب دیں سبزواری میں تو اس لیے کہ شاید یہ میرا حیا کر لے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں نے حیا کیا؟ یہ کافر نہیں تھے دروازے پہ آنے والے، یہ مشرک نہیں تھے دروازے پہ آنے والے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، بی بی کے باپ کا کلمہ پڑھنے والے۔ ہم آئے ہیں، کیا لینا چاہتے ہو؟ تیرے امزاد کو گرفتار کرنا، کہا جب تک جان میں جان ہے علی کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ ایک ظالم نے پیچھے ہٹ کے دروازے کو دھکا دیا، میں نے بڑے آرام لفظوں میں پڑھ لیا ہے اور آپ نے سن لیا۔ دروازے کو دھکا دیا، لیکن خدا کی قسم دروازہ لگا جا کے پتھروں کے دیوار کو۔ اور علماء نے لکھا ہے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی رسول کی اکلوتی بیٹی، دروازے کی چوٹ کھا کے پتھر کی دیوار کو لگی ہے اور زخمی ہو کے زمین پہ گری۔ اور علماء نے لکھا بس آخری جملے، جب زمین پہ گری ہے نا تو وہ دروازہ بی بی کے اوپر آ کے گرا ہے۔ اب آخری جملے پڑھوں کیسے؟ جب دروازہ بی بی کے اوپر گرا ہے نا تو علماء نے لکھا ہے یہ ظالم جوتوں کے ساتھ، میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا، یہ ظالم جوتوں کے ساتھ اسی دروازے کے اوپر سے بی بی کے گھر میں داخل ہوئے جس دروازے کے نیچے بی بی تڑپ رہی تھی، اور جب یہ گزر رہے تھے نا دروازے کے 2 کیل بی بی کے پہلو میں داخل ہوئے۔ محسن کا شہید ہونا تھا، بی بی کی زبان سے نوحہ برآمد ہوا، صبت علیہ مصائب لو عنا صبت علیہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ